بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین واصحاب الہادین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ شہریار ٹی وی کے ناظرین سامعین کی خدمت میں سلام و تحیات مسنونہ عرض ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر بیماری سے محفوظ رکھے، شاد و آباد رکھے، اور مالک تعالیٰ آپ کو ہر قسم کی سلامتی نصیب فرمائے۔ آج ایک کرنٹ ایشو پر آپ سے شہریار ٹی وی کے وساطت سے حاضر ہیں، اور یہ ایک واقعہ ہے جو امریکہ میں ہوا، اور وہاں کی پولیس نے مینیسوٹا کی ریاست میں ایک امریکن نیشنل جارج فلائیڈ پر سر عام تشدد کر کے تو اسے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اس کا کسی گروسری کی دکان پر $50 کا جھگڑا ہوا۔ دکاندار نے پولیس کو انوالو کیا، اور پولیس نے اس کو سڑک پر الٹا لیٹنے کے لیے کہا۔ جب وہ لیٹ گیا تو پھر اس کو ایک پولیس مین نے، جس کا نام ڈیرک شاون ہے، اس نے جارج فلائیڈ کے گردن پر اپنا پاؤں رکھا، گھٹنا رکھا، اور اتنی زور سے اس کو دبائے رکھا کہ اس کا سانس رک گیا، رکنے لگا، اور اس نے بار بار کہا کہ میرا سانس گھٹ رہا ہے، میں سانس لینے میں تکلیف محسوس کر رہا ہوں۔ اس کے باوجود اس نے ڈیرک شاون نام کے پولیس مین نے اس کی گردن کو دبوچے رکھا، اور دوسرے پولیس والے جو ہیں وہ بھی، انہوں نے بھی اس کو دبوچ لیا۔ وہاں 2 راہگیروں نے اس کی ویڈیو بنا لی، جس کی وجہ سے نہ صرف امریکہ میں بلکہ پوری دنیا میں یہ واقعہ وائرل ہو گیا، اور اس کی ویڈیو وائرل ہو گئی، اور دنیا اس سے آگاہ ہو گئی، اور پھر بہت ہی پرتشدد مظاہرے ہوئے امریکہ میں بھی، اور پوری دنیا میں اس واقعہ کے خلاف احتجاج کیا جا رہا ہے۔ یہ شخص جو ہے جارج فلائیڈ جو ہے، یہ امریکہ کی ایک اور ریاست ہیوسٹن میں پیدا ہوا، اور یہ ملازمت کے سلسلہ میں، روزگار کے سلسلہ میں مینیسوٹا کی طرف آیا، اور یہاں پہ یہ چھوٹی موٹی کوئی سیکورٹی کی نوکری کر رہا تھا۔
اس دن اس پہلے واقعہ کے نتیجہ میں جو اسٹور پر ہوا اس کے نتیجہ میں پولیس نے اس پر کارروائی کی اور پھر اس طریقے سے وہ اس کو تشدد کے ساتھ موت کے گھاٹ اتار دی۔ 25 مئی کو یہ واقعہ ہوا ہے اور آج جولائی کی 6 تاریخ ہے۔ تو مسلسل یعنی 10-11 دنوں میں یہ مظاہرے اور احتجاج جو ہے وہ جاری ہے۔ یہ تو ایک مختصر کہانی ہے اس واقعہ کی، لیکن اس کے پیچھے جو ہے نا ایک ذہنیت ہے کہ چونکہ نسلی کے اعتبار سے جارج فلائیڈ جو ہے وہ ایک سیاہ فام ہے اور سیاہ فام امریکہ کے نیشنل ہیں، شہری ہیں اور ایک بڑی آبادی ہے امریکہ کے اندر۔ یہ 400 سال پہلے ان کو افریقہ سے پکڑ کر یہ لوگ ایک غلام کی طور پر یہاں پہ لے کر آ گئے امریکہ میں، اس کو آباد کرنے کے لیے، جنگلات اور جنگلی زندگی کے خاتمے کے لیے ان کو یہاں پہ لائے۔ لیکن 400 سال گزرنے کے باوجود رنگ کی بنیاد پر، کلر کی بنیاد پر جو ہے نا ان کے ساتھ ایک فرق وہ ابھی تک اس معاشرے کے اندر موجود ہے۔ امریکہ حالانکہ پوری دنیا میں ایک خود کو جمہوریت کا اور ہیومن رائٹ کا علمبردار قرار دیتا ہے اور خود کو لیڈر اور قائد بتاتا ہے، لیکن یہ واقعہ اس کا ڈھول کا پول جو ہے نا وہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ لوگ جمہوریت کے بارے میں یا رنگ نسل کی جو تفریقات ہیں، طبقاتی ایک فرق جو ہے اس کو آج تک وہ ختم نہیں کر سکے۔ اگرچہ کچھ ادوار میں سابق ادوار جو گزرے ہیں اس میں اس پر امریکہ میں لیڈرشپ نے بڑا کام کیا ہے، لیکن اس وقت دور حاضر میں جو امریکہ کے لیڈر ہیں اور صدر ہیں منتخب، ان کے ایسے بیانات سامنے آ رہے ہیں جس میں وہ اپنے سیاسی مفادات حاصل کرنے کے لیے اس قسم کے پتے کھیلتے رہتے ہیں، اور جس سے کہ لوگوں کو میں یہ تفریق بڑھا کر جو ہے نا وہ اپنا ووٹ بینک انہوں نے بنایا، اسی کے ذریعے وہ سامنے آئے۔ کیونکہ اس سے پہلے جو صدر تھے وہ امریکہ کی جو پولیٹکس ہے یا ایک سسٹم ہے اس کے اندر پہلے جو صدر سیاہ فام صدر تھے وہ براک اوباما تھے، یعنی امریکہ کی ہسٹری میں یہ پہلے صدر ہیں جو سیاہ فام تھے۔ لیکن اس کے فوری رد عمل میں سفید فام لوگوں کے اندر جو ہے نا وائٹ کلر کے اندر ایک اس کا احساس پیدا کر کے کہ آپ لوگ پیچھے رہ گئے ہو تو ووٹ بینک بنا لیا۔ مگر ووٹ بینک سے جو معاشرہ جس اختلاف کا یا ایک تفریق کا، ڈویژن کا شکار ہو گیا، اس کی کسی کو خبر نہیں ہے۔ اور آج 21ویں صدی کے اندر جو ہے نا جب کہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم حقوق میں دینے دلانے میں بہت آگے جا چکے ہیں، تو یہ خطرناک واقعہ ہوا ہے۔ اور اس کے اندر جارج فلائیڈ جو ہے یہ تو ایک اس کا نشان بن گئے ہیں سامنے، مطلب ہے ان کی جو موت ہے، اور یہ میڈیا کی برکت ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جتنا عام ہو گیا نیٹ، اس کی وجہ سے پوری دنیا اس سے باخبر ہو گئی اور احتجاج کر رہی۔ اس سے ہمارے معاشرے جو جن طبقات میں بٹا ہوا ہے
اور جمہوریت کتنا آگے جا چکی ہے، کتنا ترقی کر چکی ہے، اس کا ایک بھیانک جو ہے نا نمونہ اور نقشہ ہمارے سامنے آیا۔ تو اس سے یہ بھی بات معلوم ہوتی ہے کہ لیڈرشپ جو ہے وہ میڈیا کے ہی حوالے سے صرف نعروں سے اگر وہ بتاتی ہے کہ ہم بڑی ترقی یافتہ قوم ہے، تو نعروں کے ساتھ اخلاقیات کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اور آزادی کا ایک بڑا اسٹیچو لگا دینے سے سمندر پر وہ یہ بھی پتہ نہیں لگتا کہ آزادی کا مجسمہ لگا دینے سے انسان وہاں آزاد ہو گئے ہیں، ابھی بھی ان کو غلاموں کی طرح سلوک کر رہے ہیں۔ نسلی رنگ کا، کلر کا اور نسل کا اگر یا مذہب کا تفریق اس حد تک چلی جائے کہ لوگوں سے جینے کا حق بھی چھین لیے جائے، تو پھر اس طبقے کو یا اس معاشرے کو ایک متوازن جو ہے نا بیلنسڈ معاشرہ وہ نہیں کہا جا سکتا۔ اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اور ایز اے مسلم ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ اس کی حقیقت کیا ہے، رنگ کی، زبان کی اور زبان، رنگ، نسل، جغرافیہ، اس سطح پر جو تفریق ہے، اور ایک نسل کے لیے ایک قانون، دوسری نسل کے لیے دوسرا قانون، ایک نسل کے لیے ایک رویہ، دوسری نسل کے لیے دوسرا رویہ، اس بنیاد پر ہو کہ یہ میرا ہم زبان نہیں ہے، یہ میرا ہم رنگ نہیں ہے، یہ میرے ساتھ ہم وطن نہیں ہے، اس بنیاد پر کسی سے اس طرح کا تشدد اس کا کرنا کہ وہ زندہ بھی نہ رہ سکے، یہ تو ہمیں پھر وہی پتھر کے معاشرے میں، جاہلیت کے دور میں لے جانے والی بات ہے۔ اس پر ہمیں سب کو جو ہے گہرے غور و فکر کی ضرورت ہے، اور نہ صرف یہ کہ مطالبات کیے جائیں، امریکہ سے مطالبے کیے جائیں، بلکہ اپنے اندر بھی ہمیں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم لوگ جو ہے ابھی تک ان بنیادوں پر ہی اپنی شفقت کو، ہمدردی کو، رحم کو، پیار اور محبت کو بھی، کہ ہم بڑے بھی اخلاق والے بنیں یا خوش اخلاق کہلائیں، لیکن ہمارا بیہیویئر جو ہے نا وہ ابھی بھی رنگ و نسل و وطن و مذہب ان سب خانوں میں بٹا ہوا ہے، اور ذرا سی دیر میں ہم لوگ سیخ پا ہو جاتے ہیں، اور پھر سوچتے بھی نہیں کہ اگلے آدمی جو ہے نا اس پر کہ کیا اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ اس کی حقیقت کیا ہے؟ قرآن کی روشنی میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے لوگو، اے بنی نوع انسان، انا خلقناکم، میں نے تم کو پیدا کیا، ہم نے تمہیں پیدا کیا، من ذکر و انثی، ایک مرد سے اور ایک عورت سے۔ جب ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا تو کتنا فرق ہو سکتا ہے ایک مرد اور ایک عورت کی اولاد میں؟ وہ تو ایک ماں باپ کی اولاد ہے، تو ان میں کتنا فرق ہو سکتا ہے؟ کیا ان کی اصل میں کوئی فرق ہے؟ جب ماں باپ ایک ہے، اس کی اولاد ہیں، اور مختلف خطوں میں زمین میں وہ بستے ہیں، دور دور بستے ہیں، کوئی سرد ملکوں میں رہتا ہے، کوئی گرم ملک میں رہتا ہے، کوئی ایسٹ میں رہتا ہے، کوئی ویسٹ میں رہتا ہے۔ سورج کی تپش اور اس کی گرمی کسی کو قریب سے لگتی ہے، کسی کو دور سے لگتی ہے، اس بنیاد پر ان کے انسان ہونے میں تو کوئی فرق نہیں ہوتا۔ ان کی اصل میں بیس میں کیا فرق ہے؟ وہ ایک ماں باپ کے بچے ہیں، قرآن یہ حقیقت بتاتا ہے۔ اس لیے قرآن رنگ کے، نسل کے، جغرافیہ کے، ہر قسم کے حدود کو رد کرتا ہے۔ وہ ہمیں ایک برادری اور بلکہ ایک ماں باپ سے، ایک جوڑے سے ہمیں پیدا کرنے کا کہہ رہا ہے۔ تو ایک سے جوڑے سے، ایک ماں باپ سے جو پیدا ہو، ان کی اصل نسل میں کیا فرق ہو سکتا ہے؟ اور پھر اس باپ کی اولاد کو اللہ تعالیٰ فرمایا میں نے ساری اولاد آدم کو مکرم فرمایا، باعزت فرمایا، ان کو رسپیکٹ دی ہے میں نے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، تو اولاد آدم مکرم ہے، اور سب بشر جو ہے انسان وہ اولاد آدم ہے۔ تو اس میں کیا فرق ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ جل شانہ قرآن پاک میں یہ فرماتا ہے وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ،
میں نے اس کو مختلف قبیلوں میں خاندانوں میں بانٹا ہے، لیکن یہ اس لیے نہیں بانٹا کہ وہ ایک دوسرے پر تفاخر کریں یا فرق کریں یا وہ ایک دوسرے کو کے حقوق غصب کر لیں، رائٹس نہ دیں کسی کو، یہ اس لیے نہیں، لتعارفوا، تمہاری پہچان کے لیے۔ یہ مختلف شعوب میں، قبائل میں جو تم کو تقسیم کیا، یہ صرف تعارف کے لیے، تمہاری آئیڈینٹی برقرار رہے کہ تم کس طرح پہچانے جاؤ گے۔ ایک فرد جو ہے وہ پورے معاشرے میں کس طرح پہچانا جا سکتا ہے اگر اس کا نام کوئی نہ ہو، اگر اس کا کلر کا فرق کوئی نہ ہو، زبان کا فرق کوئی نہ ہو، تو پہچانا کس طرح جائے گا؟ یعنی زبان کا فرق اس کی پہچان کا ذریعہ ہے، اور نسل کا فرق اس کی پہچان کا ذریعہ ہے، اور اسی طرح اس کا جو ہے نا کلر کا فرق جو ہے وہ اس کی پہچان کا ذریعہ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ پہچان جو ہے معاشرتی ضرورت ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ آپ کسی بھی معاشرے میں ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ ایک ملک کے اندر گنتی کے لیے، سیکورٹی کے لیے، ہر مسئلے میں کتنا ضروری ہے اعداد و شمار، اس ملک میں کتنے افراد رہتے ہیں، رجسٹرڈ کتنے ہیں، اس کی کتنے محکموں میں اور کتنی ضرورت پڑتی ہے۔ تو جب کسی کو پہچان ہی نہ ہو، ایک ہی رنگ ہو، ایک ہی نام ہو سب کا، تو پھر معاشرے میں کتنا ابتری پھیلے اور کتنا نقصان ہو۔ اللہ تعالیٰ اس حقیقت سے آگاہ فرما رہے ہیں کہ لتعارفوا، ہم نے جو تمہیں ایک ماں باپ سے پیدا کر کے پھر مختلف شعوب و قبائل میں تمہیں تقسیم کیا، تو اس لیے نہیں کہ تم ایک دوسرے کے حقوق غصب کر لو، ایک دوسرے پر چڑھائی کر دو، کسی کا جینا حرام کر دو، بلکہ اس لیے فرق کیا کہ تمہاری آئیڈینٹی رہے، پہچان رہے کہ تم یہ ہو، تمہارے تک پہنچنا آسان ہو، تمہیں پہنچنا آسان ہو، اس لیے کہ باقی رہ گئی عزت کا مسئلہ۔ تو عزت کا مسئلہ ہے کردار پر، حسن کردار، تمہارا جو کردار ہے، تمہاری عادات ہیں، تمہارے خصائل ہیں، تمہارے شمائل ہیں، تمہاری اخلاقیات ہیں، حسن کردار ہے، اچھا کردار ہے تمہارا، تو اس کے پر دیکھا جائے گا کہ تم اللہ سے ڈرتے ہو، کسی کا حق نہیں، ناحق تم کسی کا رائٹ اس کو دباتے نہیں ہو، بغض نہیں، حسد نہیں تمہارے اندر، غیبت نہیں کرتے ہو، تم کسی کا برا نہیں کرتے ہو، برا سوچتے نہیں ہو، کسی کے تمسخر نہیں کرتے ہو، اپنے آپ کو کسی سے برتر نہیں سمجھتے ہو، کسی کو برے نام سے یاد نہیں کرتے ہو، کسی کا سانس لینا دشوار نہیں کرتے ہو، کسی کی جان لینے کے درپے نہیں ہو، کسی کی عزت اور رسپیکٹ کے درپے نہیں ہو، تم انسلٹ نہیں کرتے ہو، تم ایک دوسرے سے محبت کرتے ہو، ہیلپ فل ہو، کیئر فل ہو تم، ٹھیک ہے۔ اور بتایا کہ اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، اللہ کے یہاں رسپیکٹ اس کی زیادہ ہے کہ جس کا کردار اچھا ہے، جو متقی ہے، جو پرہیزگار ہے، اللہ اس کی زیادہ عزت فرماتا ہے، اللہ اس کو زیادہ عزت عطا فرماتا ہے۔ لہذا تم بھی اس نے کردار سے پہچانو، کسی کے اخلاقیات سے پہچانو، کسی برائی کو صرف اس لیے چھوڑ دو گے کہ وہ تمہارا رنگ کا ہے، اس کا کلر تمہارے جیسا ہے، بلکہ تمہارے لیے تو اچھائی دیکھنا چاہیے۔ اسی لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح فرمائی کہ لا فضل لعربی علی عجمی ولا عجمی لعربی، کسی عربی کو اجمی پر اور کسی اجمی کو عربی پر اور کسی گورے کو کالے پر اور کسی کالے کو گورے پر کوئی فضیلت نہیں ہے الا التقوی۔ رنگ کی وجہ سے صرف اس کا درجہ بلند نہیں ہے، یا کسی کا رنگ کی وجہ سے درجہ گھٹیا نہیں ہے کہ کوئی کالا ہے تو گھٹیا ہے، نیچ ہے، رف ہے، نہیں، اور کوئی وائٹ ہے تو وہ اعلیٰ ہے کیونکہ اس کا رنگ اعلیٰ ہے۔ اس میں کیا پڑا ہے؟ اس میں کچھ نہیں۔ حسن کردار، حسن اخلاق،
اچھے اعمال، اچھا بیہیویئر، انسانی ہمدردی کس کے اندر زیادہ ہے؟ اے بنیاد ہے. کیوں کہ اللہ کے ہاں وہ عزت والا ہے، مخلوق میں وہی عزت والا ہے. ورنہ طبقاتی جو تقسیم ہے، درجہ بندیاں بن گئی، یہ گورا، یہ کالا، یہ اعلیٰ، یہ ادنا، یہ اونچا، یہ نیچا. اس سے کوئی ریاست کبھی کامیاب نہیں ہوتی. نہ فرد کامیاب ہوتا ہے، انڈیویجول، کوئی بھی فرد، اور نہ ہی اجتماعی طور پر ریاست، اسٹیٹ، قوم، نیشن، کوئی بھی ترقی نہیں کر سکتا. تنزل کا شکار ہے. اگرچہ وہ اشتہار دیتا پھر بڑے بڑے سائن بورڈ اور بل بورڈ لگائے کہ اپنی کہے جی ہم بڑی ترقی پر ہیں. ترقی تب ہے جب تمہارے اخلاق اچھے ہوں، کردار اچھا ہو، اور من حیث المجموع اچھا ہو. تمہارے درمیان ایسے بغض نہ ہو، حسد نہ ہو، اور وہ بھی لوگوں کے جرم ہی یہ بن جائے کہ تم نے اور کچھ نہیں کیا، تم کالے ہو. تو اس بنیاد پر پھر کیا ہوگا؟ تصادم. معاشروں کے درمیان کوئی شانتی، کوئی امن، کوئی ٹالرنس وہ نہیں ہو سکتا. اس ایکسٹریمزم کو ہوا ملتی ہے، دشمنیوں کو ہوا ملتی ہے. تو طبقاتی تقسیم ہوگی تو طبقاتی جنگیں ہوں گی، انارکی پیدا ہوگی، قانون کا احترام نہیں رہے گا. حالانکہ امریکہ قانون بن چکا ہے، انسانی آزادیوں کا قانون وہاں پہ 1 صدی ہونے کو ہے وہ پاس کر چکے ہیں. لیکن قانون تو کچھ کرتا نہیں، تو کتابوں میں لکھا ہوتا ہے. قانون کو پریکٹس کرنا یہ تو عوام ہی کا کام ہے. اور ہمارے لیڈر جو ہے اپنے مفاد کے لیے، اپنے انٹرسٹ کے لیے پولیٹیکل گیم کرتے ہوئے جب معاشروں کو میں ایک جو ہے نا اختلاف پیدا کرتے ہیں، ڈویژن پیدا کرتے ہیں، تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ تصادم آتا ہے. اس پر آج انسانیت چیخ رہی ہے، سب لوگ احتجاج کر رہے ہیں. اور احتجاج کرنے میں وہ حق بجانب ہے. اس لیے میں یہ بیان آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں کہ ہم اس واقعہ کو کنڈیم کرتے ہیں. ہم کسی بھی قوم کی طرف سے کسی بھی معاشرے میں اس قسم کے رویوں کو پسند نہیں کرتے، اور کوئی بھی ذی ہوش انسان، متوازن بندہ وہ اس کو پسند نہیں کرتا. اور اس بات پر میں لوگوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بالادست طبقہ، حکومتیں جو رول کر رہی ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ ہر ممکن امن، سکون، توازن پیدا کرنے کی کوشش کریں، اور اپنے ذاتی مفادات کے لیے قوموں کو استعمال نہ کریں اور ان کے اندر مزید اختلاف کو نہ ابھاریں. اور جو مظاہرین ہیں پوری دنیا میں اس پر احتجاج کر رہے ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ وہ قانونی دائرے کے اندر رہتے ہوئے احتجاج ضرور ریکارڈ کرائیں، تاکہ اس بات کا ثبوت ملے کہ انسانیت کے چاہنے والے اور تکریم انسانیت، یعنی رسپیکٹ اور آنر جو ہے وہ صرف کسی ایک خاص قوم کے لیے نہیں ہے. ایز اے ہیومن بینگ، انسانی سطح پر بغیر کسی تفریق کے، رنگ، نسل، زبان، جغرافیہ، کسی بھی
خاص کے لیے نہیں، سب کے لیے، محبت سب کے لیے، رسپیکٹ سب کے لیے، اور جان کا تحفظ سب کے لیے۔ اس کے لیے جب تک ہم کوشش نہیں کریں گے تو دنیا امن کا گہوارہ نہیں بن سکتی۔ تو یہ آگ لگانے کے وقت نہیں ہے، آگ بجھانے کا وقت ہے، اور معاشرے کھوکھلے کر دیے، ان ڈیوائیڈ کر دیے اور کھوکھلے کر دیے ہیں ان سب باطل نظریات نے اور لوگوں کے مفادات نے۔ تو ہمیں پوری انسانیت کا درد بھی ہونا چاہیے، اور دنیا سے غربت، بیماریاں اور افلاس اور ناانصافی، اس کے خاتمہ کے لیے ہمیں عملاً سٹرگل کی ضرورت ہے، جد و جہد کی ضرورت ہے، اور ہمیں جہاں تک ممکن ہو خود بھی حقوق دینے چاہیے، اور حقوق کے لیے آواز ضرور بلند کرنی چاہیے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے دماغ بھی دیا ہے، تکریم انسانیت کا حکم بھی دیا ہے، اور انسانیت کی تکریم اسی میں ہے کہ جن کو اللہ نے ہوش عقل دی ہے وہ اپنی زبان کو بھی کھولیں اور وہ انسان کے حقوق کے لیے ضرور اپنی آواز بلند کریں، ہر پلیٹ فارم پر کریں، اور اس بات پر کسی سے سمجھوتا نہ کریں۔ خاموش رہنا بھی جرم بن جاتا ہے، اس لیے قانون و آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے آپ انسانیت کی آزادی کے لیے اور انسانوں کی آزادی کے لیے اپنی آواز کو ضرور بلند کریں۔ اللہ تعالی ہمارا حامی ناصر ہو، اور سچائی اور حقانیت کے اس مشن میں اللہ تعالی ہمیں کامیابی عطا فرمائے۔